لا حول ولا قوة إلا بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد ومقام المحمود، مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صلوات علی محمد. عزیزان گرامی، معزز صاحب اکرام، بزرگان ملت، صاحب ذی وقار، میرا مجمع جو میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آخری آیت کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس اشرے کا عنوان ہی ہے ہدایت اور سعادت۔ کل میں نے چند چیزیں، کچھ اشارے کیے تھے، اور آج آپ کے ہدیہ سماعت چند باتیں کرنی۔ ارشاد خالق اکبر ہو رہا ہے والذین جاہدوا فینا، کوئی بھی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یعنی کوشش کرے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کی ضرور ہدایت کریں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک پروردگار عالم مدد کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن مجید پروردگار عالم نے وہاں سے یہاں پر نازل کیا۔ نازل کرنے کے معنی ہی ہے کہ اوپر سے نیچے آنا، یعنی بالائی سے پائن کی طرف آنا، اسی کو کہتے ہیں نازل۔ لفظ نازل سے خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اونچائی نیچائی، بلکہ آپ یہ نہ سوچ لیں، بلکہ یہ معنوی کتاب تھی۔ اس معنوی کتاب کو پروردگار عالم نے مادیت میں بھیجا۔ قرآن مجید کی جو اصل ہے اس اصل چیز میں نہیں ہے، وہ اصل حقیقت میں نہیں ہے، قرآن مجید اصل ماہیت میں نہیں ہے۔ کہاں معنویت والی کتاب تھی، لیکن آ رہی ہے مادیت میں۔ خود خالق قرآن کا ارشاد ہے لو انزلنا ھذا القرآن جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تھے تو پہاڑ تاب نہ لاتے، بلکہ ریزے ریزے ہو جاتے، سرمے سرمے ہو جاتے۔ تو یہ اپنی حقیقت میں نہیں، بلکہ
اپنی جو بلندی تھی، جو معنویت تھی، اس کو چھوڑ کر مادیت میں آ رہی ہے۔ کس لیے آ رہی ہے مادیت میں؟ یہ مادیت میں آ کر چاہتی یہ ہے کہ آپ جو انسان مادیت میں ہے وہ معنویت کی طرف چلا جائے۔ قرآن مجید نے کہا الیہ الیسعد القلم الطیب وعمل الصالح یرفع، کہ کلمہ جو ہے اور عمل صالح یہ جاتا ہے کہاں؟ یرفع، عمل صالح کہاں جاتا ہے؟ اوپر کی طرف اور بالائی کی طرف۔ یعنی بالائی کا مطلب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ بالا ایک پائن، بالائی کے مقابلے میں ہوتا ہے جسے نازل ہے، نازل کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ صعود۔ یعنی نازل کا مطلب اوپر سے آنا نیچے، اور نیچے سے اوپر جانے والے کو کہیں گے صعود۔ تو قرآن مجید نے اپنی حقیقت کو چھوڑا، چھوڑنے کے بعد یہاں پر آئی، اس دنیا میں آئی۔ بتائیے، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ قرآن ایک ہے یا دو قرآن ہے؟ قرآن ایک ہے یا دو ہے؟ میں اکثر مجلس میں میرا یہ ماحول رہتا ہے کہ میں اکثر یہی کہتا ہوں، اپنی روش ہے کہ مجلس کو درسگاہ سوچ کے بیٹھا کیجیے اور بولا کیجیے، یہ نہ سوچا کیجیے بعض بانٹ گئے اور سن کر جو مولانا پڑھ دیا سننا ہے بس، اور اس کے بعد چاہے اسے بھائی ہمارے ہاں تو مرنے کے بعد بھی یہ تصور نہیں، اسما افہام کر کے جگایا جاتا ہے، تو وہاں پر مجلس میں تو خیر یہاں پہ سب جاگتے جیگتے لوگ ہیں۔ تو قرآن ایک ہے یا دو؟ قرآن ایک ہے۔ یہ مجھے شک ہو رہا ہے یا آپ کو شک ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن ایک نہیں، قرآن دو ہے۔ ایک قرآن ناطق ہے اور ایک قرآن صامت ہے، دو قرآن ہے، دونوں قرآن نازل ہوئے ہیں، دونوں قرآن نے اپنی حقیقت کو چھوڑا ہے، اپنی ماہیت کو چھوڑا ہے، اپنی جگہ کو چھوڑا ہے، دونوں نے اپنی معنویت کو چھوڑ کر، اپنی ماہیت، اپنی حقیقت کو چھوڑ کر مادیت میں آئے۔ بلکہ لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں کہ جب قرآن اپنی معنویت کو چھوڑ کر مادیت میں آیا تو لفظوں کی شکل میں آیا، اور اہل بیت جب اپنی معنویت کو چھوڑ کر مادیت کی طرف آئے تو جسم کی صورت میں آئے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ دونوں آئے کس لیے؟ دونوں اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ انسان جو ہے معنویت کی طرف بڑھے، بلندی کی طرف جائے، پستی کی طرف نہ رہے، انسان بالائی کی طرف جائے۔ عزیزان گرامی، اور یہی وجہ ہے، یہ بالا ہی ہے کہ انسان کو قرآن اور اہل بیت چاہتے ہی کہ انسان بلندی پر پہنچ جائے، کہ انسان کو کاروبار بڑا عزیز ہے، اعزاء بڑے عزیز ہیں، اقربا بڑے عزیز ہیں، دکانداری بڑی عزیز ہے، آفس بڑی عزیز ہے، کام دھندا بہت عزیز ہے۔ یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر انسان حسینیت کی طرف آ رہا ہے، مجلسوں کی طرف آ رہا ہے۔ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم چاہتے ہیں، ہماری کوشش، ہماری تلاش یہ ہے کہ ہم بھی معنویت کی طرف جائیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ تو معنویت کی طرف جائیں۔ تو قرآن نے، اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لفظ جہاد یعنی کوشش کی بھی معنی میں آپ لے سکتے ہیں۔ اب جہاد سے مراد یہ مت سوچ لیجئے گا صاحب کہ وہی بندوق، وہی گولی کھانا، تیر چلانا، یہی جہاد ہے۔ جہاد صرف یہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایک جنگ ہوئی اور جنگ میں کچھ لوگ کامیاب ہو گئے، پلٹے رسول اللہ کے پاس، اب بڑے خوش ہیں صاحب، بڑے خوشی کے ماحول میں، یا رسول اللہ جنگ جیت گئے، یا رسول اللہ کامیاب ہو گئے، بڑے خوش ہیں۔ تو رسول اللہ نے ان سے کہا، رسول اللہ نے پلٹ کر کہا خذوا الجہاد الاصغر، تم نے جہاد اصغر کر لیا، وبقی جہاد الاکبر، جہاد اکبر ابھی باقی ہے۔ یہ سوچنے لگے صاحب ہم نے تیر کھائی، ہم نے تلوار کھائی، ہم نے زخم کھائی، اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم نے جہاد اصغر کیا ہے، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہنے لگے وما جہاد الاکبر،
یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا جہاد النفس هو الجہاد الاکبر، اپنے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ نفس کہہ رہا ہے مجلس میں نہ جاؤ، نفس کہہ رہا ہے موبائل چلاؤ، موبائل چلاؤ، میسج کرو، اور اپنے نفس کو نہ مان کر بائے فرش اعضاء پر، یہ ہے جہاد۔ نفس کہہ رہا ہے گناہوں میں مبتلا رہو، اور اپنے نفس کی نہ مان کر، اپنی خواہشات کو نہ مان کر آ رہا ہے کہاں؟ فرش اعضاء پر۔ دیکھیں نفس کوئی اور چیز نہیں ہے، نفس یہی روح ہے۔ جب خواہشات کے لفظوں میں اگر کہا جائے تو اس کو کہتے ہیں نفس، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکے رہنا، یہ ہے جہاد۔ اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا یہ ہے جہاد۔ اور خود فرم روایت میں ہے آدھا ادوے کا جنب کا نفس کو لتی، کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ آپ کا نفس ہے، سب سے بڑا دشمن آپ کا، یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ یا کیا کرتا ہے آپ کو؟ دیکھیے دشمن طباطبائی نے 3 طرح کے بیان کیے ہیں۔ ایک دشمن بیرونی دشمن، دوسرا دشمن ہے جو آپ کا نفس ہے، اور تیسرا دشمن جو ہے شیطان ہے۔ اس کے علاوہ بھی ممکن ہو زیادہ بھی ہوں، لیکن یہ 3 طرح کے دشمن بیان کیے گئے ہیں۔ ایک نفس، اور دوسرا باہر کا دشمن، جیسے الگ الگ کنٹری میں، شہروں میں جنگ ہوتی ہے اس طریقے سے۔ تو نفس سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیے جب بات گفتگو جب ایک برابر کے لیول پہ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گفتگو ہو کیا رہی ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر ایک کوئی پروفیسر ہو، پروفیسر گفتگو کرے اور اس کے سامنے ایک بچہ کھڑا ہو، تو پروفیسر کی گفتگو جو اپنے لیول کے اعتبار سے اگر پروفیسر کرے گا تو بچے کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ بچے کا لیول جو اسٹیٹس بڑا چھوٹا ہے، بڑا ادنا سا ہے، اور پروفیسر کی گفتگو کہاں ہائی لیول کی۔ اور اسی طریقے سے اگر بچہ چاہے کہ اس پروفیسر کے لیول میں گفتگو کرے، نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ کہاں پروفیسر کا لیول، کہاں اس بچے کا لیول۔ لیکن ایسے جانے کا جب گفتگو ایک برابر کی ہو تو سمجھ لیجئے اگر کوئی ایک 2 پروفیسر بڑے قابل شخصیت دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کتنی اہم ہوگی، کتنی اچھی گفتگو ہوگی، کتنی بڑی بات ہوگی۔ اسی لیے مولا کائنات سے رسول فرما رہے ہیں یا علی، سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ سمجھ سکے، یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو معیار علم کا رسول کا ہے، جو وہی معیار اس کا بھی ہونا چاہیے۔ سب کی بات سمجھ میں نہیں آنی، اسی لیے رسول سے فرماتے ہیں یا علی ثلاث من مکارم الاخلاق، اے علی اخلاق کی 3 خوبیاں ہیں۔ کون کون خوبیاں ہیں؟ امیر المومنین کو بیان کر رہے ہیں رسول اللہ۔ پہلی خوبی تسلو من قطعک، جو تم سے قطع تعلقی کرے اس سے رشتہ جوڑو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ رشتہ چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کم کرتے ہیں۔ کہا جو تم سے رشتہ قطع کرنا چاہے اس سے رشتہ جوڑو۔ اور دوسری بات تعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ اخلاق کی خوبیوں میں سے ہے۔ عزیزان گرامی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم پر کوئی اگر ظلم کرے تو ہم اسے معاف نہیں کرتے۔ انہوں نے ہم پر ظلم کیا، 1 سال کیا ہزاروں سال تک ہم جب تک زندہ رہیں گے ان کے گھر نہیں جائیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں رسول اللہ کہ خدا کے اوپر کوئی ظلم کرے تو اسے معاف کر دو، کہہ رہے جو تم پر ظلم کرے۔ ہمارے عجیب حال ہے، خدا کا کوئی مال کھا جائے کوئی پوچھنے والا نہیں، بھائی کہاں جا رہا ہے، یہ ساری چیزوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مسجد میں کیا حال ہو رہا ہے، امام بارگاہ کا کیا حال ہے، وقف زمینوں کا کیا حال ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، یہ خدا کی جو مانتے ہیں۔ لیکن گرامی اگر ہم پر اگر ظلم ہو گیا تو سالوں سال ہم گفتگو نہیں کریں گے، سالوں سال بات نہیں کریں گے۔ کیا فرما رہے ہیں، تعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اور تیسری چیز وتعطی حرمک، جو تمہیں تمہارا حق نہ دے اسے تم حق دو۔ یہ اخلاق کی خوبیوں میں سے ہے، اور یہ رسول ہی بیان کر سکتے ہیں اور علی ہی سن سکتے ہیں۔
اور اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کیا کیا باتیں؟ جو تمہارا حق نہ دے اسے حق دو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور تیسری چیز کہ جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے رشتہ جوڑو۔ اب اس کے لیے علماء نے بیان کیا کہ اگر تمہارا کوئی خونی رشتہ دار ہو، بلڈ ریلیشن جس سے مل رہا ہو، تو اس سے ملو۔ یہ نہ دیکھو کہ صاحب انہوں نے ہمیں سلام نہیں کیا، ہم اس کو سلام نہیں کریں گے، انہوں نے ہم سے گفتگو نہیں کی، ہم سے بات نہیں کریں گے، ان کے ہاں جائیں گے نہیں مجلس میں، کیوں؟ یہ ہم کو سلام نہیں کرتے۔ ارے بھائی یہ سلام نہیں کرتے، تم تو سلام کر دو، تم تو سلام کر دو۔ عزیزان گرامی، یہ جو آپ سوچ رہے ہیں آپ کی ذہنیت میں ہے کہ مگر ہم سلام کریں گے جھک جائیں گے، تو یاد رکھیے آپ جھک نہیں رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کی روشنی میں اور قرآن کی آیت کی روشنی میں جتنا آپ جھک رہے ہیں اتنا بلند ہو رہے ہیں۔ یہ مادیت کے پردے آپ کی آنکھوں پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم یہ جتنا جھکے جا رہے ہیں کل کو محشر میں پتا چلے گا آپ اتنا بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، تو یا المؤمنین سے رسول خدا فرما رہے ہیں، تو کیا کہا؟ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں، کوشش کریں۔ دیکھیے جہاد اسی سے بنا ہے اجتہاد، اور بھائی فہم بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، اسی سے بنا اجتہاد، یعنی کوشش کرنا۔ یعنی انسان اجتہاد یہی ہے کہ پوری کی پوری کوشش، جہد، انسان کیا کرے؟ جو ہماری راہ میں ہدایت چاہتے ہیں تو کیا کرے؟ کوشش کریں۔ وَلَا نَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، لام اے لام تاکید ہے، یعنی ضرور۔ نَهْدِيَنَّهُمْ تشدید ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں بالکل واقف ہیں۔ نَهْدِيَنَّهُمْ یعنی دو تاکیدیں اور اس کے ساتھ، یعنی 3 تاکیدیں ہو گئیں، یعنی ضرور 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 سبلنا، ہم اس کی ہدایت کریں گے جو ہماری راہ میں، سبل کے معنی ہے راستے کے، حالانکہ سبیل کی جمع ہے یہ۔ تو جانکاری میں جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا تو ہم اسے ضرور ضرور ہدایت کریں گے۔ ہدایت پروردگار عالم کرے گا آپ کی، بالکل سارے سب کی کرے گا، لیکن ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں۔ آپ کوشش کریں گے تو پروردگار عالم آپ کی ہدایت کرے گا۔ دیکھیے جانکاری میں ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ ہدایت 2 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک ہے ہدایت کا طریقہ، جیسے مثال کے طور پر ہم نے آپ سے پوچھا کہ ہمیں فلاں جہاں جانا ہے، مفتی محلے جانا ہے، تو آپ نے بتا دیا، تو یہ ہے ہدایت، جس کو کہتے ہیں اصطلاحاً اراح الطریق، یعنی صرف ایڈریس بتا دینا، طلوع یعنی مقصد تک پہنچا دینا، یعنی ہاتھ کو پکڑ کے آپ وہاں تک پہنچا دیے جہاں مجلس ہو رہی ہے۔ ایک جہاں پہ میں نے پوچھا کوتوالی پہ کہ بھائی مفتی محلہ کہاں ہے، تو انہوں نے کہا صرف ایڈریس بتایا کہ آپ چلے جائیے فلاں جہاں پہ مفتی محلہ ہے، وہاں پہ مجلس ہو رہی ہے۔ لیکن ارسال المطلوب سے کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کر اس منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ پیغمبر ہدایت دونوں کی کریں گے، جو پیغمبر سے ہدایت چاہیے، اس لیے پیغمبر آئے ہی ہیں سب کی ہدایت کرنے کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للعالمین للناس امام، بلکہ یہ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للعالمین، پیغمبر ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں لیکن تمام عالمین کے لیے نبی بنا کر۔ یہ وہاں پیغمبر آئے ہیں تمام نبیوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نبی بن کر۔ اب پیغمبر سب کی ہدایت کریں گے، اب سب کی ہدایت کر رہے ہیں، تو ہدایت اس کی بھی ہوگی جو پیغمبر کے پاس آئے گا، ہدایت اس کی بھی ہوگی جو پیغمبر کے پاس بیٹھے گا، سب کی ہدایت کریں گے۔ لیکن جس کے اندر اہلیت ہوگی اس کو پیغمبر منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ تو جو چاہتا ہوں عزیزان گرامی ذرا سا آپ توجہ کر لیں، انشاءاللہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ عزیزان گرامی پیغمبر اس کی بھی ہدایت کریں گے جو بزم رسالت میں بیٹھے، پیغمبر اس کی بھی ہدایت کریں گے جو رسول کے دین کو ختم کرنے کی کوشش کرے، پیغمبر اسے بھی اس کی بھی ہدایت کریں گے۔ جو منافق ہوگا پیغمبر اس کی بھی ہدایت کریں گے، جو دین کے لیے خطرہ پیدا کرے گا پیغمبر اس کی بھی ہدایت کریں گے، جو دین کو منہدم کرنے کی کوشش کرے گا لیکن منزل مقصود تک اسے پہنچائیں گے۔ جو اپنے سر خم کو تسلیم کر کے جس کے اندر اہلیت پائی جائے گی اسے پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ پھر کوئی ابو ذر بنے گا، کوئی کمبر بنے گا، کوئی مقداد بنے گا، کوئی سلمان بنے گا۔ صلوات پر محمد یا اللہم صلی علی محمد۔ تو پیغمبر سب کی ہدایت کریں گے۔
لیکن جو ہدایت چاہے گا اس کو منزل جس کے اندر اہلیت پائی جائے گی، جس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، اسے منزل مقصود تک پہنچائیں گے۔ اچھا ایک سوال ہے آپ سے اس مجمع سے کہ بتائیے پروردگار کیا سب کی ہدایت کرتا ہے؟ یا پلٹ کر کہہ دوں، کیا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ سب جنت میں چلے جائیں؟ پروردگار چاہتا ہے کہ آپ سب لوگ نجات پا جائیں، آپ سب لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں؟ پروردگار چاہتا ہے؟ بولے کیا پروردگار؟ بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، جو کافی سالوں کے مجلسوں کو تجربہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، کیا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات یافتہ ہو جائیں؟ کیا پروردگار چاہتا ہے کہ سب لوگ ہدایت پا جائیں؟ چاہتا ہے پروردگار؟ بڑا سکوت ہو گیا، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ کیا پروردگار چاہتا ہے کہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں؟ نہیں عزیزان گرامی، سب پروردگار نہیں چاہتا کہ سب یہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ پروردگار نہیں چاہتا کہ سب کے سب نجات پا جائیں۔ پروردگار نہیں چاہتا کہ سب جنت میں چلے جائیں۔ ان اللہ یہدی من یشاء، تو جو چاہتا ہوں پروردگار نہیں چاہتا کہ آپ سب کے سب جنت چلے جائیں۔ پروردگار نہیں چاہتا کہ سب کے سب نجات پا جائیں۔ اگر پروردگار چاہ جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ممکن ہو کوئی گمراہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس وقت پوری دنیا کی کتنی آبادی ہے؟ کتنی ہو سکتی ہے؟ 7 ارب ہے، 7 ارب یا اس سے کچھ زائد۔ اتنی بڑی آبادی میں یہ بتائیے کہ کتنے اللہ والے ہیں، اور کتنے اللہ والوں میں سے یہ تو سب بات طے ہے نا کہ جو آل محمد سے محبت کرتا ہے وہی تو جنت میں جائے گا۔ جو آل محمد سے محبت کرتا ہے وہ کتنی تعداد ہے ان کی؟ اب اس کے بعد صاحب چھوڑیے، اس میں سے اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں کتنے ایسے ہیں جو اہل بیت کی مانتے ہیں؟ اس میں سے کتنے ایسے ہیں جو اہل بیت کی مانتے ہیں؟ اب جب پرسنٹیج نکالیے صاحب، نکالیے پرسنٹیج بیٹھ کے، تو بس آپ جب پرسنٹیج نکالنا شروع کیا تو پتا چلا 2% لوگ، اتنی بڑی آبادی میں 2% لوگ کامیاب، بقیہ ختم۔ یہ کیا ہے؟ کوئی ایسی کالج، کوئی ایسی یونیورسٹی ہے کہ جہاں پہ 2% رزلٹ ہو اور 98% لوگ فیل ہو جائیں؟ بتائیے لوگ کیا کہیں گے؟ بند کرو ایسی یونیورسٹی، بند کرو ایسے کالج، کیا فائدہ ایسی یونیورسٹی کا؟ بند کریے ایسی کالج کا، ایسی یونیورسٹی کا، اس سے فائدہ کیا ہے؟ کہ جب اس میں سب فیل ہی ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ زیدان گرامی تو کتنے ہدایت یافتہ پروردگار چاہتا ہے کہ آپ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو صاحب چھوڑیے، اس نے شریعت بھیجی، اس نے قانون بھیجا، اس نے نبی بھیجا، اولیاء بھیجا، صحیفے بھیجے، قرآن بھیجی، ہدایت کے لیے ساری چیزیں اسباب فراہم کی، پھر بھی عالم 16 سال کے ہیں حضرت ابراہیم اپنے دور میں، اکیلا معاہد، اکیلا پروردگار کا پرچم لہرانے والا، اس کو بھی آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ ایک آدمی سے اس وقت کوئی اللہ کا تسبیح و تحلیل کرنے والا نہیں، اکیلا واحد۔ اب بتائیے کتنے پرسنٹیج بنے اس وقت؟ یا رسول اللہ کے زمانے میں دیکھ لیں، رسول اللہ کی وفات کے بعد کتنے پرسنٹیج نکال لیجئے، کتنے لوگ ہیں؟ تو کیا ہوا؟ کیا کتنے پرسنٹ پر بات بڑھا دیتا ہوں میں، 2% چھوڑیے، 5% مان لیتا ہوں، وہ 5% کے رزلٹ پہ کوئی یونیورسٹی باقی رہ سکتی ہے، کوئی کالج باقی رہ سکتا ہے۔ سب کہیں گے کہ صاحب بند کر دیا، ایسی یونیورسٹی سے فائدہ کیا ہے، ایسے کالج سے فائدہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، تو پروردگار عالم ہدایت سب کی نہیں کرتا، پروردگار عالم سب کو جنت میں نہیں لے جانا چاہتا، پروردگار عالم سب کو نجات نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے کہا یہدی من یشاء، جس کو ہدایت چاہیے اسے ہدایت ملے گی۔ ارے توجہ نہیں فرمایا، جس کو ہدایت چاہیے اسے ہدایت ملے گی، جو چاہے گا اسے ہدایت ملے گی، جو چاہے گا۔ ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی کہ پروردگار عالم سب کو جنت میں ڈال دے، پروردگار عالم سب کو نجات دے دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر سب کو نجات دینا چاہتا، پروردگار عالم سب کی ہدایت کرنا چاہتا، بتا دیجئے کوئی ایسا انسان ہو جو بچتا، جو گمراہ نہ ہوتا؟ ہو سکتا ہے کوئی انسان گمراہ ہو جائے؟
کہ پروردگار ارادہ کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی گمراہ ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی گمراہ ہو جائے، کوئی بے راہ ہو جائے۔ پروردگار عالم نے سورج کو پورب سے نکلنا چاہا، آپ دکھائیے پورب کی جانب مشرق سے، پروردگار نے آپ کو آنکھ دی، آنکھ سے ذریعے دیکھتے ہیں، اب آپ کے آنکھ کے ذریعے سن کے دکھائیے۔ جو پروردگار چاہ لے اس کے برعکس آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پروردگار عالم سب کی ہدایت نہیں کرتے، یہ غلط جملے ہیں۔ پروردگار عالم سب کی ہدایت نہیں کرتا، پروردگار عالم سب کو نجات نہیں دیتا، پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ سب جنت میں چلا جائے۔ پروردگار عالم چاہتا جس کو ہدایت چاہیے وہ آئے، جس کو چاہیے نجات وہ آئے، جو چاہتا ہے ہدایت اسے ہدایت ملے گی، جو چاہتا ہے ہدایت اسے ہدایت ملے گی، جو چاہتا ہے کہ جنت میں جائے وہ جنت میں جائے گا، جو چاہتا ہے فرش عذاب پر آئے وہ فرش عذاب پر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ جو چاہتا ہے، یہ آپ کے اختیار میں پروردگار عالم نے دیا، آپ چاہتے ہو جنت میں جاؤ، جو چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت بزدلانہ مت کیجیے، یہ بزدل تربیت ہے، ایسی تربیت مت کیجیے اپنے بچوں کی کہ صاحب ماحول بگڑ گیا اس لیے بچہ بگڑ گیا، شہر کا ماحول اچھا نہیں تھا، محلے کا ماحول اچھا نہیں تھا اس لیے ہمارا بچہ بگڑ گیا۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، یا آپ کے اپنے بچوں کو ایسے تربیت نہیں دی۔ جو ہدایت والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اسے ہدایت ضرور عطا کریں گے۔ پروردگار بار بار کہہ رہا ہے جو کوشش کرے گا ہم ضرور ضرور اس کی ہدایت کریں گے۔ اب کوشش تو کرو، آپ نے کوشش کرنا چاہے ہی نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو ایسا ماحول بنایا ہی نہیں، کریٹ کیا ہی نہیں، ایسا ماحول بنا دو، ایسی کوشش اس کے اندر ڈال دو کہ بچہ خود جستجو کرے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کو بڑھاوا دیں، ایسا ماحول بنا دیں۔ بچی ہے پڑھے ماشاءاللہ سے، پڑھائیے، خوب پڑھائیے، لیکن ایسا ماحول اپنے گھر کے اندر دے دیجئے کہ گھر کا ماحول باہر جا کے دے، باہر کا ماحول گھر کے اندر نہ لائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ جو بھی ہماری راہ میں کوشش کریں مجھ سے ہدایت ضرور عطا کریں گے۔ دیکھیے قرآن نے ایک مثال دی ہے دو صنف کی، ایک صنف ہے نازک اور ایک ہے صنف قوی۔ صنف قوی یعنی مرد، صنف نازک ہے عورت۔ عورت کو صنف نازک کہا گیا ہے، یہ بڑی کمزور ہوتی ہے، اس کے اندر نرم دل پایا جاتا ہے۔ اگر نرم دل، یہ چاہے یہ عیب نہیں، یہ نقص نہیں، یہ پروردگار عالم کی عطا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اگر یہ پروردگار نہ عطا کرتا، یہ ہنر ہے اس کے لیے، تو یہ رات بھر بچے کے لیے آپ جاگتے وہ نہ جاگتی۔ پروردگار عالم نے اس کے دل میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ جاگے، اس کا نرم دل بنایا ہوا ہے۔ تو عورت جو ہے یہ صنف نازک ہے، یہ بہت کمزور، مرد جو ہے یہ صنف قوی ہے، بڑا مضبوط۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر یہی عورت جو صنف نازک ہے کبھی اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ نبی کی باتوں کا اثر بھی اس پہ نہیں ہوتا، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد پر۔ مل کے سب لوگ یا اللہ۔ عورت صنف نازک، مرد صنف قوی۔ لیکن عزیزان گرامی، قرآن نے دو عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک جو صاحب ایمان ہیں، با ایمان عورتیں ہیں، اور کچھ جو ہیں ایمان کے خلاف والی۔ صاحب ایمان کی جو عورتیں ہیں، با کردار جو عورتیں ہیں، ان کے لیے چار عورتوں کا بیان کیا، جس میں سے ایک حضرت آسیہ سب سے پہلی بیوی، دوسرے جناب مریم، تیسری جناب خدیجہ، اور چوتھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت آسیہ اپنے دور میں کوئی وداؤٹ آئیڈیل ہے، کوئی آئیڈیل نہیں ان کے سامنے کہ صاحب ان کو دیکھ کے پیروی کریں، وداؤٹ آئیڈیل۔ لیکن یہ دیکھیے ایمان کا عالم، یہ دیکھیے کہ فرعون کے ماحول میں رہ رہی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اپنے بچوں کی
تربیت جو بزدلانہ مت کیجیے، ایسی تربیت کیجیے. فرعون کے زمانے میں رہ رہی، فرعون کا دور ہے، فرعون کی بیوی ہے، فرعون کا محل ہے، ایسے ماحول میں بھی رہ گئے. کیسی کردار یافتہ بیوی ہیں کہ اتنی کامل ہو گئی، جو صنف نازک اتنی کبھی ہو گئی کہ صاحب ایمان جا رہی ہیں. یہ ہے بیوی. اور دو بیویوں کو قرآن نے اور تذکرہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی. کہا کیا کہا؟ خیانتہما، ان دونوں نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے جہنمیوں کے ساتھ. دونوں نبی کی بیویاں ہیں. تو جو چاہتا ہوں کوئی عام شخصیت کی بیوی نہیں ہے، نبی کی بیویاں ہیں. قرآن سے واقعہ صاحب نکال دیجئے کہ نبی کی بیوی میں عیب نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. تو جانے گرامی، دونوں نبی کی بیویاں، لیکن کیا کہہ رہا؟ ہم انہیں جہنم میں ڈال دیں گے جہنمیوں کے ساتھ. ایک چیز ہے جو کبھی ٹرانسفر نہیں ہوتا، کسی کے پاس منتقل نہیں، تو وہ کیا ہے؟ تجربہ. تجربہ جو ہے یہ لمبی عمر کے ساتھ. اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ لاکھ پڑھ لیجئے، بہت عالم دین بن جائیے. اگر ہم کمسین ہیں، عمر ہماری کم ہے، تو بزرگوں سے سیکھنا ہے تجربہ. ایسا نہیں کہ بزرگوں کے سامنے ہم بہت بڑے ہو گئے. ہاں، یہ تجربہ جو ہے بزرگی کی وجہ سے آتا ہے. یہ ایسی چیز ہے کبھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. تو بزرگوں سے تجربہ لینا ہے. کتنا بڑا نبی بھائی، 2500 سال لمبی عمر جناب نوح نبی اللہ کی، جس میں سے نبوت 950 سال. اتنی بڑی عمر، اتنا بڑا تجربہ. لیکن اتنی بڑی لمبی عمر ہونے کے بعد، اتنا بڑا تجربہ ہونے کے بعد، نبی سب کو دعوت دے رہے ہیں، سب کو جنت میں لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ جنت میں جانا تو چھوڑیے صاحب، کیا نبی نہیں چاہیں گے کہ سب جنت میں جائے؟ سب جنت میں جانے کی کوشش کریں گے، سب کو لے کے جائیں جنت. لیکن جنت میں لے جانا چاہ رہے ہیں سب کو نبی، کیا اپنی بیوی کو چھوڑ دیں گے؟ جو سب کو لے جانا چاہ رہا وہ بیوی کو نہیں لے جائے گا. وہ بالکل اپنی بیوی کو تو پہلے لے جانے کی کوشش کرے گا. لیکن اس گرامی، پیغمبر چاہ رہے کہ بیوی کو جنت میں لے کے جائیں، لیکن نہ لے جا سکے. تو اس کا مطلب ہے کوئی اگر اللہ کی راہ میں جانا چاہے تو اگر فرعون بھی ہو اسے روک نہیں سکتا، اور اگر نہ جانا چاہے تو نبی بھی ہو اسے لے نہیں جا سکتا. صلوات محمد وال. یہ ذہنیت نکال دیجئے صاحب کہ ماحول صحیح نہیں تھا. ارے نوجوانوں، یہ میرے نوجوان، اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنے آپ کو ایسا تیار کرو، یہ ماحول کا اثر تم پہ نہ ہو، تمہارا اثر ماحول پہ ہو. ایسی اپنے آپ کی تربیت کرو، ایسا اپنا ڈھالو، اپنے آپ کو ایسا بناؤ. ہم میری آواز اگر جہاں جہاں بھی پہنچ رہی، اپنی خواتین، اپنی بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لو، ایسا پیش کر دو، ایسا اپنے آپ کو باحجاب بنا لو کہ آپ حجاب پہن کے باہر جاؤ تو لوگوں کا اثر آپ پر نہ ہو، بلکہ آپ کا اثر لوگوں پر ہو. اگر آپ چاہ جائیں کہ نیک بننا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو آپ کو خراب کر دے. آپ اگر چاہیں اللہ کی راہ میں چلنا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ سے چلنے سے روک دے. ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں چلنا چاہے اور اسے کوئی روک دے. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے. ہر نبیوں کے زمانے میں دیکھ لیجئے، جو اللہ والے تھے انہوں نے چل کے دکھایا. آپ کے سامنے تمام مثالیں موجود ہیں زین گرامی. تو ایسا بناؤ اپنے آپ کو، ایسا تیار کرو کہ آپ اللہ کی راہ میں چلو. ایک مثال آپ کے دے دوں زین گرامی، بس اسی پر ہفتے مسائل. ایسی تربیت کی ہے کربلا والوں کی، امام حسین نے ایسی تربیت کی ہے کہ امام حسین کے شہید ہونے کے بعد بھی، یہ لمحہ فکریہ ہے، مسائل کا رخ ہے لیکن اس لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ایسی تربیت کی امام حسین شہید ہو گئے. لیکن مجھے کوئی بھی ایسی روایت دکھا دو، کسی ذاکر نے یہ پڑھا ہو، کسی عالم نے یہ پڑھا ہو، کسی مقتل نے یہ لکھا ہو کہ کسی بچے نے امام حسین کے شہید ہونے کے بعد بھی کہا ہو کہ پھوپھی جان اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہم جا کے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں. کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ اماں مجھے پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب جا کے ابن سعد کی ہم بیعت کر لیں گے، عمر سعد کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں. نہیں، کسی نے نہیں کہا. کسی بچے نے نہیں کہا. حسین شہید ہو چکے ہیں اب تو کہتے ہیں
کہ ہم جا کے کوئی کہہ دیتا بچہ کہ اب پیاس برداشت نہیں ہو رہی، ہم جا کے شمر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے رہے، شمر سے ہم کیا مانگتے ہیں پانی، ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں؟ نہیں، زرگر میں ایسی تربیت کی تھی اپنے بچوں کی کہ حسین دنیا سے شہید ہو گئے، دنیا سے جا چکے، لیکن بچے ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو مرنا گوارا کیا ہے، اپنے آپ کو قربان ہونا گوارا کیا ہے، لیکن ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ یہ ایسی تربیت، اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی جب شام غریبہ میں زینب بچوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، تاریخ المقتل نے لکھا کہ زینب نے بچوں کو گنا ہے شام غریبہ میں، 1 2 3 4 5 اس طریقے سے، اگر 4 10 بچے ہوتے تو آنکھوں سے اشارے سے انسان گن لیتا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ بچوں کی جو تعداد تھی، بعض علماء نے کہا کہ 45 بچے، بعض نے کہا اس سے زائد بچے تھے، اتنے زیادہ بچے۔ لیکن اللہ اکبر، جب ڈھونڈ رہی ہیں زینب نے گننا شروع کیا تو بچے کم ہیں، جب ڈھونڈنا شروع کیا، میرے بھیا کی امانت، یہ بچے کہاں ہیں؟ زینب ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے زینب ایک مقام پر پہنچی، کیا دیکھا؟ درخت کے نیچے 2 بچے بغلگیر ہو کر سو گئے۔ زینب نے یہ سوچا لگتا ہے یہ بچے فوج اشقیاء سے ڈر کے، ان کے ستم سے ڈر کر بچے سو گئے ہیں ایک دوسرے کی باہوں میں ڈال کر۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں کو ہلایا، کیا دیکھا؟ بچے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر، بچے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو زینب نے بچوں کو اپنے گود میں اٹھایا، شاید زینب نے کہا بھیا حسین صبح سے عصر تک آپ لاشیں اٹھاتے رہے، اب زینب اٹھا رہی ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اللہ اکبر، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا ان چاہنے والوں کی جو فریاد ہے، جو یاسو کے صدقے میں پروردگار ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایسے ایسے بچے، اللہ اکبر، تیر کھانا تھا لیکن مسکرا کر گئے۔ ابھی آپ نے پورا مصائب سنا ہے مرثیوں کے بن میں۔ حائر اصغر، کربلا کی ایک واحد شہید ہے اصغر، کہ جسے 1 بار شہید نہیں کیا، 2 بار شہید کیا گیا۔ دیکھیے مصائب پڑھنا آسان ہے، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کرو جس کے گھر میں اتنے مصائب پڑھتے ہوں اس کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم 2 روز کھانا نہیں کھاتے 2 4 دن تک، ایسا ماحول ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچو کربلا والوں کا جگر، کوئی رباب کے دل سے پوچھے کہ جس کے لال کو 1 دفعہ نہیں 2 بار شہید کیا گیا، معلوم ہے کیسے؟ 1 بار ہرملا کا تیر، اور دوسری بار جب شام غریبہ میں ایک کے بعد ایک سر گننا شروع کیا عمر سعد نے، اللہ اکبر، سارے سروں کو گنتے گنتے کہا شہید تو 72 ہوئے، سر 71 کیوں ہے؟ کسی نے کہا کہ حسین نے اپنی زندگی میں ایک کو دفنا دیا۔ اللہ اکبر، کہا نہیں جاؤ اور اس سر کو لے کے آؤ۔ عزادارو روایت کہتی ہے ایک مرتبہ سروں کو ڈھونڈنے کی کوشش ملعون کرنے لگے، جہاں نرم زمین دیکھتے تھے وہاں نیزہ مارتے تھے، جہاں نرم زمین دیکھتے تھے وہاں نیزہ مارتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ نرم زمین پہ نیزہ مارا، جیسے ہی نیزہ مارا، ارے یہ منظر فضا درے جلے ہوئے خیام سے دیکھ رہی تھی۔ اب جو ملعون نے نیزہ مارا، اب نیزہ خالی نہیں آیا، اصغر کی لاش نیزے کے ساتھ آ گئی۔ ایک مرتبہ ملعون زمین کربلا پہ اصغر کو رکھا، ایک پیر سے اصغر کے سینے پر رکھا، اصغر کے سر و تن میں جدائی کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ فضا نے رو کر کہا رباب تیرے بچے کی خیر۔ اللہ اکبر، عزادارو، یہی وجہ تھی کہ جب بعد شہادت کا امام حسین اور اس کے بعد جب امام سید سجاد پہنچے ہیں مدینے میں، اور مدینے میں پہنچنے کے بعد ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ منہال جب خبر لا کے دیتا تھا کہ مولا آج مبارک ہو، آج قاسم کا قاتل پکڑا گیا، مولا آج مبارک ہو، آج علی اکبر کا قاتل پکڑا گیا، حسین کے بیٹے سید سجاد کے لب پر ایک جملہ ہوتا تھا، اے منہال یہ بتا کیا اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ کیا اصغر کا قاتل پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا؟ تو ہاتھوں کو جوڑ کر منہال نے کہا مولا آپ اصغر کے قاتل کو کیوں بار بار پوچھتے ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا آج بھی میری کوک جلی ماں اپنی کوک کو پکڑے کہتی ہائے رے میرا اصغر۔
اللہ اکبر. بس عزادارو 2 منٹ اور مجلس تمام ہو رہی ہے. عزادارو آج بھی رباب کو پکڑے ہوئے اب یاد کر رہے میرا اصغر، آئے رے میرے لال، اے میرے اصغر تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا. یہی وجہ تھی جب ایک مرتبہ مختار نے ملعون ہرملا کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا بتا ملعون تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا جسے سوچ سوچ کے میرا چوتھا امام آج بھی گریا کر رہا ہے اور تجھے بار بار یاد کرتا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے مختار ارے میں ظالم ہوں جب میرا دل تڑپ گیا تو چاہنے والا ہے. مختار تجھ سے نہیں برداشت ہوگا. مجلس تمام ہے عزادارو، جیسے چاہو پرسہ دے دو. مولا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، مولا آپ کا رونا قبول فرمائے، مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے. عزادارو ایک مرتبہ مختار نے کہا نہیں معلوم بتا. کہتا ہے مختار میں کربلا کے میدان میں 7 تیر لایا تھا، 4 تیر میرا رائگاں چلا گیا، 3 تیر میرا بڑا کامیاب گیا. مختار نے پوچھا ملعون وہ 3 تیر کہاں چلایا؟ کہنے لگا مختار میں نے پہلا تیر وقت چلایا جب عباس گھوڑے پر سوار ہو کے مشک کو خیمے کی طرف لے جا رہے تھے. جیسے ہی مشک پہ تیر لگا عباس کی آس ٹوٹ گئی. مشک چھدنا تھا، عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ کو موڑ لیا. ایک مرتبہ مختار نے کہا ملعون بتا تو نے دوسرا تیر کہاں چلایا؟ کہتا ہے مختار میں نے دوسرا تیر اس وقت چلایا جب غریب زہرا زخموں سے چور، نیزے پہ نیزے لگ رہے تھے، برچی پہ برچی لگ رہی تھی، حسین پشتے فرس پہ ڈگمگا رہے تھے، حسین گھوڑے سے زمین پہ نہیں آ رہے تھے. اسی اسنا میں نے ایک تیر چلایا جو حسین کی پیشانی پہ جا کے لگا. ارے لگنا تھا حسین زمین پہ آئے، آواز دی اماں تیرا لال حسین. عزادارو مجلس تمام ہے. ایک مرتبہ مختار نے جیسے ہی سنا مختار بے ہوش ہو گئے، آنکھوں پہ پانی ڈالا گیا. جیسے ہی ہوش آیا کہا ملعون بتا تو نے تیسرا تیر کہاں چلایا؟ کہا مختار اب نہ سکو گے. کہا نہیں بتا. ایک مرتبہ کہتا ہے مختار میں نے تیسرا تیر اس وقت چلایا جب حسین ایک چشم ماہے کو لائے تھے. ارے جب میں نے تیر چلایا ارے بچہ باپ کے ہاتھ میں منقلب ہوا. ارے وہ بچہ مسکرا رہا تھا، اسے یہ بھی نہیں معلوم تیر کھا کے ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے. عزادارو آپ نے ذاکرین سے یہی سنا ہے کہ علی اصغر کو 3 بھالا تیر چلا ہے، لگا ہے. عزادارو کبھی آپ نے محسوس کیا وہ 3 بھالا تیر کہاں جا کے لگا؟ صحابہ ریاض القدس لکھتے ہیں جب تیر چلا ایک بھالا حسین کے ہاتھوں پہ جا کے لگا، ایک بھالا علی اصغر کے گردن پہ جا کے لگا. عزادارو قیامت ہے. تیسرا بھالا علی اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان کو نکل گیا. ماں کا کلیجہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بقضائه وتسليما لأمره الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستعودفیہ. میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے میرے اللہ اس فرش اعظم پہ جو بیٹھے ان کی جو حاجت انہیں قبول فرما. اے میرے اللہ جو قوم کے نوجوان برسر روزگار میں روزی عنایت فرما. اے میرے اللہ جو پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے اللہ جو بیمار ہیں عابد بیمار علیہ السلام کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. علماء اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. اے میرے اللہ، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم، اے میرے تواب الرحیم. اے میرے اللہ مولا عباس کے صدقے میں جو ہم کو بازو عطا کیا، ان بازوؤں کا واسطہ میرے اللہ، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ میرے اللہ. دعائیں میں دعائیں خاص یہ ہے، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.